بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ چلیں تھوڑا سا سبق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو OIC کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ کبھی آپ نے نام سنا ہے کہ OIC کسے کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر نہیں سنا میں آپ کو بتاؤں گی کہ OIC کیا ہے۔ تو چلیں تیار ہو جائیں۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، OIC کا مطلب ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن۔ پہلے کارپوریشن کی جگہ کانفرنس تھا، لیکن بعد میں اسے کارپوریشن کر دیا گیا۔ اردو میں اسے اسلامی ممالک کی تنظیم کہا جاتا ہے۔ جیسا نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم، یعنی ایسی تنظیم جس میں تمام اسلامی ممالک شامل ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، یعنی جس کو انٹرنیشنل تنظیم ہے، اور اس میں اس وقت 57 مسلم اکثریت والے ممالک شامل ہیں، یعنی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اسی طرح انڈونیشیا، یعنی ایسے ممالک اس تنظیم کا حصہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ پیارے بچوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار اس تنظیم کو بنایا کیوں گیا؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تمام دنیا کے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ کیوں بھائی بھائی ہیں؟ کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان ایک کلمے سے بندھے ہوئے ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، اس لیے تمام دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک قوم ہے۔ تو سب سے پہلے شاہ عبد العزیز جو کہ سعودی عرب کے حکمران تھے، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ کوئی نہ کوئی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کرے، اور اس کی ضرورت سب سے پہلی جنگ عظیم کے بعد محسوس کی گئی۔ یعنی جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی نا، اس کے بعد محسوس کی گئی مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک تنظیم بنانی چاہیے۔ تو شاہ عبد العزیز نے تجویز پیش کی، اور اس کے لیے انہوں نے اس کا پہلا اجلاس بھی بلایا۔ یہ اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس تنظیم کا، یعنی اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بیت المقدس کو بنایا جائے، لیکن بدقسمتی کے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک کام نہیں کر سکی۔ لیکن 1965 میں حج کا موقع آیا۔ اس میں تقریباً 35 اسلامی ممالک کی تقریباً 165 اہم شخصیات نے اس تنظیم کو دوبارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس تنظیم کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلم ممالک کے درمیان جو اختلافات چل رہے ہیں، عالم اسلام میں جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں، ان کا حل تلاش کیا جائے۔ جیسا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں مسئلہ کشمیر چل رہا ہے، اسی طرح اس وقت عراق اور ایران میں مسائل چل رہے تھے، مصر میں تھے، شام میں تھے، اردن میں تھے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے یہ اجلاس بلایا گیا۔ عزیز طلبہ، اس وقت ابھی اس تنظیم کو بنانے کے لیے کوششیں ہی جاری تھی کہ اس دور میں بہت ہی ایک اہم مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے آگ لگانے کی شرمناک حرکت کر ڈالی۔ یہ حرکت انہوں نے اگست 1969 میں کی۔ اگست 1969 یعنی 1969 میں انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی۔ لازمی بات ہے، پورے عالم اسلام میں غم و غصے کی لہر تو دوڑنی ہی تھی۔ مسلمانوں کو اب شدت سے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اب تو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا، یکجا ہونا پڑے گا۔ اسی وجہ سے 1969 میں مراکش کے شہر رباط میں شاہ حسین کی صدارت میں اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس بلایا گیا، اور اس وقت اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے بڑے بڑے سربراہان نے شرکت کی۔ اس لیے اس پہلی کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ یعنی اس کانفرنس کو جو کہ مراکش کے شہر رباط میں بلائی گئی تھی، اس کو
پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا اجلاس ہوا، اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ یہ دوسرا اجلاس پاکستان میں ہوا۔ 1974 میں اس کا دوسرا اجلاس بلایا گیا، جس کی اس وقت وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی صدارت میں لاہور میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا، اور اس وقت اس اجلاس میں تمام دنیا سے تقریباً 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی تھی۔ اب تک اس تنظیم کے بہت سے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، مختلف ممالک میں ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس اسلامی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اس اسلامی تنظیم کا صدر دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ اس تنظیم کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے، جس کے وسط میں سفید دائرہ ہے۔ اس دائرے میں سرخ ہلال ہے، اور ہلال یعنی پہلی کا چاند، اور اس کے اوپر اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد محض عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل ہی نہیں، بلکہ ان کی ترقی کے لیے کام کرنا بھی ہے۔ ان میں مسلمانوں کے ساتھ جو اقتصادی جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، کوئی سائنسی تحقیق، ہماری تعلیم کو فروغ دینا، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے بھی آپس میں کس طرح اشتراک پیدا کرنا ہے، یعنی مل کر کس طرح کام کرنا ہے، ان تمام باتوں میں اس پر زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان بھی اس تنظیم کا ایک فعال رکن ہے، اور یہ تنظیم تقریباً 1.8 بلین مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ تنظیم جتنی فعال ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے، یعنی اقوام متحدہ کے بعد یہ اسلامی ممالک کی تنظیم دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے تقریباً تمام مسلم اہم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اس تنظیم کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، لیکن اگر کمی ہے تو مکمل طور پر یکجہتی اور اتحاد کی کمی ہے۔ اگر تمام دنیا کے مسلمان صحیح معنوں میں آپس میں اختلافات ختم کر کے متحد ہو جائیں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی بھی یہی خواہش تھی۔ انہوں نے کیا خوب کہا: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ ہم تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اب مضبوط ہونا ہوگا، اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ OIC کے جو مقاصد ہیں کہ نوجوانوں کو باعمل مسلمان بنانا، مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا، مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا، اور اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ اگر ہم ان مقاصد کو حاصل کر لیں تو یقیناً ہم بہت بڑی سپر پاور بن سکتے ہیں، بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔